السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ موسم کے پھل اور موسم کی سبزیاں یہ موسم میں سستی بھی ہوتی ہیں اور وافر مقدار میں مل بھی سکتی ہیں۔ ہر امیر اور غریب کی پہنچ اور رسائی ان تک ہو جاتی ہے، تو اس لیے سبزیوں کے اور پھلوں کے فوائد کا بندے کو علم ہونا چاہیے۔ جس ہم سبزی سے آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے گاجر۔ ہندوستان، پاکستان کے اندر گاجر سردی کے موسم میں یہ تقریباً فروری مارچ تک، 11ویں مہینے سے لے کر فروری مارچ تک بکثرت آسانی کے ساتھ سستی ہر منڈی، ہر دکان پہ مل جاتی ہے۔ گاجر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا سرخ سیاہی مائل قسم کا رنگ ہوتا ہے اور اس کے بیج بھی بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی سبزی یا پھل کو کھانے سے پہلے اس کے مزاج کا، افعال اور خواص کا علم ہونا بہت لازمی ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حکیم یاسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گاجر اعصابی غدی ہے۔ یہ تو اطباء ہی سمجھے ہوں گے اصطلاح، آسان میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کا مزاج تر گرم ہے۔ اس کا مزاج تر گرم ہے، یعنی اعصاب میں اعصابی محرک، غدی محلل اور عضلاتی مسکن۔ گاجر کھانے سے اعصاب کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، غدد کے اندر تحلیل پیدا ہوتی ہے اور عضلات میں تسکین پیدا کرتی ہے گاجر۔ اس کے فوائد: خشکی کے مریضوں کے لیے گاجر آب حیات سے کم نہیں۔ قلب یعنی دل کے اندر رطوبات کی بارش کر دیتی ہے، جس سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ خشکی کی وجہ سے موٹے نہیں ہوتے اور ان کا جسم دبلا اور پتلا ہوتا ہے، چہرے پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مردوں جیسا ان کا چہرہ ہوتا ہے اور چہرے پہ لالی بھی نہیں ہوتی، سرخ ذرات کی خون کے اندر کمی ہوتی ہے، چہرہ مرجھایا مرجھایا رہتا ہے، رخسار نظر نہیں آتے، وہاں ہڈیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے گاجر انتہائی مفید ہے۔ گاجر کو بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے، بطور سالن پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گاجر کا اگر سیزن نہ ہو تو مربع گاجر وہ ہر پنسار کی دکان پہ آسانی سے مل سکتا ہے اور جوس بنا کر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہر مرض کے لیے پھر اس کا استعمال وہ طریقہ ذرا الگ الگ ہے۔ جن لوگوں کے مثانہ اور گردہ کے اندر پتھری ہو تو وہ لوگ گاجر کا جوس، اس کے اندر مصری ملا کر، چینی نہ ڈالیں، مصری ڈال کر آپ میٹھا کر لیں اور صبح اور شام کو ایک ایک گلاس گاجر کا اگر مصری ڈال کر پئیں گے، چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ گردے اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر بذریعہ پیشاب خارج ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، فربا کرنا چاہتے ہیں، جسم کے اندر طاقت آ جائے اور ان کا مادہ منویہ پیدا بھی ہو، گاڑھا بھی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ دیسی گھی اور دودھ میں گاجر کا حلوہ بنا کر اور اس میں دیگر خشک میوجات، بادام، پستہ اور باقی چیزیں ڈال کر اگر یہ سردیوں کے مہینوں میں گاجر کا حلوہ استعمال کیا جائے تو ان کا جسم فربا ہو جاتا ہے اور منی وافر مقدار کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ جسم میں طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فربا ہونا چاہتے ہیں اور مادہ منویہ ان کا کم ہے
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مادہ منویہ کثیر مقدار میں پیدا ہو تو وہ گاجر کا استعمال بطور حلوہ کریں۔ جو لوگ یورک ایسڈ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے پیشاب کے اندر تیزابی مادہ بڑھ چکا ہے اور یورک ایسڈ کی ساری علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، اور ان کے گوڈوں میں بھی درد ہے، ان کے ٹخنوں میں بھی درد ہے، پاؤں میں بھی درد ہے، ہاتھ کے جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ لوگ گاجر میں شلغم ملا کر، گاجر اور شلغم دونوں کو ملا کر، اس میں مسالہ آپ نے ڈالنا ہے ادرک، لہسن، زیرہ سفید اور کالی مرچیں، اور پکانا ہے آپ نے ہنڈیا کے اندر، مٹی کی جو ہنڈیا ہوتی ہے اس میں پکانا ہے، اور خوب پک جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ شوربے والا سالن یورک ایسڈ والے مریضوں کو دیا جائے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کا معدہ بھی درست ہوگا اور یورک ایسڈ بھی اپنے جو ہے نا وہ حال پہ واپس آ سکتا ہے، اور جگر کے جو سدے ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہوں گے، اور ان کے لیے یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ جو لوگ یرکان کے مریض ہیں، کالے یرکان کے، ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ وہ لوگ اس میں مصری ڈال کر صبح دوپہر شام گاجر کا ایک ایک گلاس جوس پئیں، اور دن کو بطور سلاد کچی بھی اگر استعمال کریں گے تو یرکان کے مریضوں کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ جسم کے اندر ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے وٹامن اے۔ وٹامن اے کی کمی جتنی جلدی گاجر پوری کرتی ہے اتنی کوئی اور چیز جو ہے پوری نہیں کرتی۔ گاجر کھانے والوں کی وٹامن اے کی کثرت کے ساتھ پیدائش اور چند یوم میں یہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کچی گاجر کھانے سے نفح یعنی پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا آسان علاج ہے، جب بھی آپ گاجر یا شلغم یا مولی استعمال کریں تو اوپر نمک لگائیں، کالا نمک لگا لیں یا عام کھانے والا نمک آپ لگا لیں، اور اوپر سے گڑ یا شکر تھوڑی سی کھا لیں۔ منہ کے اندر جو گاجر یا شلغم کھانے سے یا مولی کھانے سے جو سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، ڈکار میں دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جلدی ہضم بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ کام کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں تاکہ آپ لوگ موسم کی اس سبزی سے، موسم کے اس پھل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سستی، تازہ اور مقامی پھل سے ہر غریب اور امیر فائدہ حاصل کر سکے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں آپ بھی شریک ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔